बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 6 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज जो हम आपसे दो तीन चीज़ें शेयर करते हैं, ख़बरें, इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें हैं, यानी कि दिल खुश करने वाली ख़बरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अच्छी होंगी, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी होंगी तो ज़ाहिर है हम सब के लिए अच्छी होंगी और उससे मुतमिन भी होता है। लेकिन सबसे पहली जो ख़बर है वो है जनाब DGISI में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से एक और मुलाकात हुई है आज, और वन ऑन वन मुलाकात थी, इंतहाई अहम मुलाकात थी। और इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि चीज़ें जो हैं क्या इंसानों को, एक बड़ी मज़े की ख़बर भी है आपके, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जनाब इंसानों को तो सुना था कि क्वारंटीन किया जाता है और कोरोना की वजह से, लेकिन अब इंसानों के साथ साथ सिर्फ इंसान ही क्वारंटीन नहीं हो रहे, बल्कि सरकारी दस्तावेज़ात भी क्वारंटीन हो रही हैं और जो नोट हैं यानी करेंसी नोट वो भी क्वारंटीन हो रहे हैं। और पिछले 14 दिन से, यानी कि ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि जो करेंसी नोट हैं उनके लिए भी ये आज ख़बर हुई है, लीक हुई है कि जो करेंसी नोट थे उनको भी क्वारंटीन किया गया था। और स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को ये हदायत जारी कर दी थी आज से 4 हफ़्ते पहले, जब ये कोरोना की वबा पाकिस्तान में फैली और लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो सबसे बाकी हिदायत थी, इंसानों को तो क्वारंटीन होना ही था, सोशल डिस्टेंस इंसानों पर तो लागू होनी ही थी, वो तो हम कर रहे थे, लेकिन ये करेंसी नोटों पे भी थी। और स्टेट बैंक ने ये कहा था कि तमाम बैंकों को कि जनाब अपने तमाम नोट, करेंसी नोट जो उनके पड़े हैं तिजोरियों में, उनको सेफ़ हाउसेस में उनको क्वारंटीन कर दिया जाए और 14 दिन से पहले उन नोटों का इस्तेमाल नहीं करना। अब स्टेट बैंक ने दोबारा इजाज़त दी है जनाब कि अब 14 दिन के बाद आप करेंसी नोट जो आपने स्टोर किए हुआ है उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्वारंटीन थे बुनियादी तौर पे। वो इसलिए कि साइंसदानों का और डॉक्टर्स का ये ख़्याल था कि जनाब जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो करेंसी नोट पे भी 10-12 दिन तक अलाइव रहता है, ज़िंदा रहता है, और 10-12 दिन के बाद वो गैर मौसर होता है, वो अपना काम जो है नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस से गुज़र जाता है। इसलिए स्टेट बैंक्स ने ये जो आप देख रहे थे, हम भी हैरान थे कि नए नोट, हम जाते थे ATM में तो नए नोट निकलते थे, और अगर आपने बैंकों में कैश लेने जाना था तो नए नोट निकलते थे। तो स्टेट बैंक ने इजाफ़ी तौर पे नए नोट छापे और तमाम बैंक्स के पास जितना जितना स्टॉक था, उन्होंने बताया था कि इतना इतना स्टॉक हमारे पास है, उसके इव्ज़ नए नोट दे दिए थे कि आप इनको इस्तेमाल करें और पुराने नोट जो क्वारंटीन हुए हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये ख़बर थी, एक दिलचस्प ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लें कि इंसान ही नहीं, करेंसी नोट भी क्वारंटीन होते हैं और हुए हैं। और लेकिन अब इजाज़त दे दी गई है और मज़ीद नोट जो हैं स्टेट बैंक नहीं देगा, लिहाजा अब आपको पुराने नोट जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से ईद पे भी अब ख़ुसूसी तौर पे स्टेट बैंक नए नोट शाया नहीं करेगा। एक और ख़बर जनाब, IPPs यानी कि प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले घर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स इनको कहा जाता है, IPPs। ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो बिजली पैदा करती हैं और फिर आगे बेचती हैं। और आपको पता है कि एक इब्तदाई तौर पे तहकीकात हुई और पता चला कि IPPs ने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और अदरवाइज़ जो मुख्तलिफ़ क्या कहना चाहिए 2 नंबरियाँ की हुई हैं, उसमें इन्होंने अरबों नहीं, खरबों नहीं, बल्कि हज़ारों अरब रुपए का टीका लगाया है और उसको रिव्यू करना है। और उसमें तमाम बड़ी बड़ी जो पावर कंपनीज़ हैं
وہ آ رہی تھیں، اور اس میں میاں منشا صاحب کا نام بھی سر فہرست ہے، اس میں کیبنٹ کے کچھ لوگ ہیں ان کے نام بھی تھے، ان میں بابر عطا کا نام آتا تھا، اس میں کچھ شوگر ملز والے بھی ان کی بھی تھیں اپنی آئی پی پیز. تو یہ تھا اور یہ رپورٹ ہو گئی تیار. اور پھر کل یہ انکشاف ہوا کہ وہ رپورٹ اچانک غائب ہو گئی ہے اور وہ رپورٹ مل نہیں رہی. ایون اسد عمر صاحب کی جو کاپی تھی وہ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. پھر شیخ رشید صاحب نے کل انکشاف کیا، انہوں نے کہا اس کی کاپی تو مجھے بھی نہیں ملی، حالانکہ میں ممبر ہوں. اور میں نے جب اسد عمر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والی کاپی بھی کہیں چلی گئی ہے، وہ مجھے بھی نہیں مل رہی. تو یہ سارا کچھ کہاں گیا؟ کیا یہ بچایا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ مایوس ہونے کی خبر نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اچھی خبریں ہیں، مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں دو چیزیں تھیں، اور وہ جو کمیشن روکا گیا ہے، ابھی تک سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرنا تھا، سابق جج جسٹس اعجاز افضل صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ بنانا تھا آئی پی پیز کے بارے میں، تو وہ بھی ابھی تک اپوائنٹمنٹ رک گئی ہے. وہ کیوں رکی ہے؟ وہ اس لیے رکی ہے جناب کہ ایک چانس آئی پی پیز والوں نے کہا ہے، جو اونرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک ہمیں موقع دیں، کیونکہ جو پہلی رپورٹ تیار ہوئی ہے اس میں ہمیں نہیں سنا گیا. اور یہ بات صحیح تھی کہ اگر ان کو سنے بغیر کوئی بھی رپورٹ سبمٹ کی جاتی اور اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی شروع کی جاتی تو ہونا یہ تھا کہ عدالتوں میں جا کے وہ پہلے مرحلے میں ہی وہ معاملہ ٹھپ ہو جانا تھا اور وہ سارا پروسیس دوبارہ سے شروع کرنا پڑنا تھا. اس لیے ایک تو یہ ہوا کہ ان کو ذرا سن لیا جائے جناب، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کو سن کے جو رپورٹ تیار ہوگی وہ زیادہ مستند ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس میں یہ رپورٹ بیسیکلی تو ہونی تھی جو آئی پی پیز پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جو 1994 سے چلے آ رہے ہیں. اس میں اب پتہ نہیں کس نے یہ واردات ڈالی ہے، وہ پروجیکٹ جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے 2015 اور اس کے بعد والے، وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سینسیٹیو چیزیں ہیں، وہ ہم نہیں ڈسکس کر سکتے، کریں گے لیکن کچھ عرصے کے بعد، ابھی نہیں وہ چیزیں بھی. اور اس میں امریکن انٹرسٹ کی وہ زیادہ چیزیں ہیں. اصل جو میں کہنے کا یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے، آپ امریکن انٹرسٹ کی زیادہ چیزیں ہیں، کیونکہ وہ لابی چاہتی ہے کہ وہ چیزیں پبلک میں آئیں، متنازع بنیں، ڈسپیوٹس کھڑے ہوں، اور پھر ان کو پالیٹکس کرنے کا موقع ملے، اور جو اہم ترین پروجیکٹ ہیں وہ روکے جائیں، ان پہ کویشچن کیا جائے. اور یہاں پہ خبریں چھپیں گی، یہاں پہ ٹاک شوز ہوں گے، یہاں پہ کوئی تحقیقاتی کمیشن رپورٹ سبمٹ کرے گا، تو اسی کی بنیاد پہ وہ ان منصوبوں کو جو کہ اس لابی کے بالکل خلاف ہیں، پاکستان کے تو حق میں ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اس لابی کے خلاف ہیں، وہ انہی کی بنیاد پہ پھر کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ کھڑا کریں گے. تو اس لیے وہ پورشن روکا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی مستند بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی. جو 1994 سے آئی پی پیز والے آ رہے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہونی، خواہ وہ کابینہ میں بیٹھا ہے یا کابینہ سے باہر ہے، خواہ وہ تگڑا سیاستدان اس کے پیچھے ہے یا تگڑا صنعت کار اس کے پیچھے ہے، وہ اس سے رعایت نہیں ہونی. ہاں البتہ ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں. انہوں نے ایک آفر بھی کیا آئی پی پیز نے کہ ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لیں آؤٹ آف کورٹ، جسے میں اصطلاحاً کہہ رہا ہوں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. تو تحقیقاتی کمیشن سے علیحدہ ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کر لیں، ہم تیار ہیں اثر نو جائزہ لینے کا، اثر نو قیمتوں کے تعین کا. تو اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اصل کام ہے وہ تو یہی ہے کہ پیسہ واپس آئے اور سستی بجلی لوگوں کو ملے. اگر یہ ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. تو اس پہ یہ بھی ہوا ہے. تو بیک ڈور چینل پہ جناب یہ اچھی خبر یہ ہے کہ آئی پی پی اس بات پہ ایگریز ہو گئے ہیں، متفق ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں. انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ مذاکرات کریں، نئے ریٹس کا تعین کریں، اور ہم سستی بجلی دینے کے لیے تیار ہیں.
تو یہ ایک اچھی خبر جناب اب تک کی. اب اس سے اگلی خبر ایک اور آپ کو میں دیتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی ملاقات. یہ ملاقات آن دا ریکارڈ ہوئی, بتایا گیا ہوئی ہے, ون آن ون ملاقات. تو یہ DGISI کی پرائم منسٹر سے تقریباً پچھلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں مسلسل یہ تیسری چوتھی ملاقات ہے جو آن دا ریکارڈ ہے, چوتھی ملاقات ہے. اس دوران پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی سے بھی وزیر اعظم اور DGISI کی اکٹھی ملاقات بھی ہو چکی ہے. تو سچویشن کیا چل رہی ہے اس وقت, کیوں؟ تو جو میری پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خاص طور پہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے. اس کو وزیر اعظم کی اپنی رائے ہے کہ لاک ڈاؤن کھولا جائے, کم کیا جائے. اور دوسرا کشمیر کا معاملہ ہے, لائن آف کنٹرول پہ بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں جو کہ امپورٹنٹ نوعیت کی ہیں اور انڈیا کے کچھ عزائم ہیں وہ ہیں اس بارے میں. اور تیسرا یہ کہ 18ویں ترمیم خاص طور پہ, اور 18ویں ترمیم کے بارے میں بات چیت, کیونکہ 18ویں ترمیم کا ریویو ہونا انتہائی ضروری ہے. اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے, اس کی بقا کا مسئلہ ہے, اور اس پہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں, اور وہ یہ تھیں کہ آف دا ریکارڈ تھیں, کیونکہ اسلام آباد پنڈی میں کافی گہما گہمی رہی چند دن پہلے. اور جو سیاستدان, میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ 18ویں ترمیم پہ اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں جو گفتگو وہ کر رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, موسٹلی ان کو کچھ بھی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو بتایا ہی نہیں سرے سے. ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ نیچے نہیں بتا رہے, اور یہ کام بڑی احتیاط سے ہو رہا ہے. تو اس لیے اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان سے DGISI کی ملاقات بھی یہ کافی امپورٹنٹ تھی. تو دیکھتے ہیں, کسی سے ملاقات ہوگی تو یقیناً کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا. تو وہ جو بھی چیز ہوگی وہ پھر ہم آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو جناب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.